بڑا کامن مسکنسیپشن ہے کہ جی لڑکے دیر سے بات کرتے ہیں تو یہ خیر ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کون کون سے ایسے لینگویج ڈس آرڈرز ہیں جو آپ کی پریکٹس میں آپ نے دیکھا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یوزولی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس جب لمیٹڈ انٹریکشن ہوتی ہے پیرنٹس سے یا انوائرمنٹ میں لمیٹڈ انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر اسپیچ ڈیلے آتا ہے. سم ٹائمس کچھ نیورولوجینک کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جو کہ اس کو ڈس آرڈر میں کر دیتا ہے. سو بیسکلی ڈیلے اینڈ ڈس آرڈر میں فرق یہ ہے کہ ڈیلے یہ ہوتا ہے کہ سلوور ایکوزیشن ہوتی ہے کہ بچہ سلولی لرن کر رہا ہے, اس کے پاس لینگویج ہوتی ہے, اس کو کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ آتا ہے. بٹ ڈس آرڈر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی کوماربڈ کنڈیشن ہوتی ہے. فار سپوز کہہ لیں کہ اگر بچہ آٹزم کے ساتھ ہے تو اس کی وہ کوماربڈیٹی آ گئی. ہیئرنگ امپیئرمنٹ والے بچوں کے ساتھ یہ ڈس آرڈر ہو گیا, نیوروجینک کنڈیشن ہو گئی, ایپیلیپسی ہو گئی, تو یہ سارے ڈس آرڈر میں ہم کاؤنٹنگ کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر یہ اور پھر اسکرین ٹائم میجر رول پلے کرتا ہے کہ اگر بچے کے ساتھ لمیٹڈ انٹریکشن ہے, اوبویسلی ون وے کمیونیکیشن والی بات آ گئی, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی لینگویج کی ڈیولپمنٹ میں ڈیلے آ جاتا ہے اور پھر وہ ڈیلیٹ بولتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں جلدی بولتی ہیں, تو یہ متھ ہے کہ لڑکیاں جلدی بات کرتی ہیں لڑکے لیٹ, یا یہ دس از ہاؤ دے آر ڈیزائنڈ؟ متھ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹپکلی اگر ہم اپنے کیس لوڈ میں بھی دیکھیں تو وی ہیو اے لاٹ آف بوائز ہو کمز فار تھراپی اینڈ ریلیٹیولی گرلز کا ریشو بہت کم ہے. اچھا. بٹ یہ ہے کہ اگر ہم آٹسٹک بچوں کو بھی دیکھیں تو بچوں کی لڑکیوں کی جو آٹسٹک فیچرز ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں rather than بوائز, تو اس لیے وہ اکثر لڑکیاں جو انڈائگنوزڈ ہوتی ہیں. اینڈ کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہ چیز بات ہوتی ہے کہ لڑکا ہے تو وہ تو کر لے گا, تو اس لیے وہ لڑکیوں کو جو ویلیو نہیں دیتے, تو اس وجہ سے بھی بچیوں کا جو ہے نا یہ ایک کاز بھی آتا ہے کہ ان کی تھیراپی پہ اتنا نہیں فوکس کیا جاتا ہے جتنا رادر دین بوائز کی تھیراپی پہ فوکس کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ لڑکا ہے تو اس کی پڑھائی سے لے کے ہر چیز سے فوکس ہے. ابھی تم نے کہا کہ لڑکیوں کی آٹسٹک فیچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں دین بوائز, تھوڑا سا اگر کچھ الیبوریٹ کرنا چاہو, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید ابھی دھیان نہیں دے رہے, انہیں اچانک احساس ہوگا کہ ہاں میری بچی میں یہ پرابلمس ہیں. جیسے اگر ہم لڑکوں میں دیکھیں تو اسپیسیفکلی لڑکوں کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, جمپنگ ہے, اسپننگ اراؤنڈ ہے, لائن اپ کرنا ہے. رادر دین گرلز میں یہ ہوگا کہ وہ بالکل خاموش ہوں گی, بالکل میلو ہوں گی, تو وہ بولتے ہیں بچیاں تو ہوتی ہیں نا تھوڑی ٹھہراؤ والی ہوتی ہیں, تو اس لیے پھر وہ کیا یہ وہاں سے کنیکٹ ہوگا, پھر وہ سلو لرنرز ہوں گی, سلو لرنرز ہوتی ہیں. پھر اوبیسلی پھر جب لینگویج کی باری آ جاتی ہے تو پھر میجر پک اپ یہاں پر آ جاتا ہے کہ لڑکی تو بول ہی نہیں رہی ہے, تو پھر وہاں سے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے کہ او اس کو کوئی ایشوز ہیں. رادر دین لڑکوں میں سینسٹری ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, سو ہینڈ فلیپنگ ہوگی, ایکسائٹمنٹ میں پتہ چلے گا, اینگر ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا اٹس سم تھنگ آؤٹ آف آرڈینری. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اسپیچ ڈیلیز آپ نے کہا کہ اگر ان کو سنائی نہیں دے رہا تو وہ ڈیلے کہیں گے, یا نیوکلیئر فیملی ہے, ڈس آرڈرز میں کون کون سے آتے ہیں؟ ڈس آرڈرز میں ہم کہیں گے کہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ آ گیا. ڈیلے میں یہ ہے کہ بچے کے پاس لینگویج ہے, فار سپوز اب ہمیں پتہ ہے کہ 3 سال کی عمر کے بچے اچھی باتیں کر لیتے ہیں, جملے بنا لیتے ہیں. اچھا بات کرنا شروع کب سے کرتے ہیں بچے؟ مائلسٹونز کون سے؟ مائلسٹونز یہ ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بچے کیا کہتے ہیں 7 to 8 months میں ہوتے ہیں تو وہ بیبلنگ اور کوئنگ کرنے لگتے ہیں. تو جیسے ساؤنڈز ہوں گی بابا دادا, اس طرح کر کے 8 to 9 months تک یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. فرسٹ ورڈس آپ کے آلموسٹ 1 year میں آ جاتے ہیں. تو 1.5 سال کی عمر میں بچے بولنے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکے بھی جن کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, کہہ لیں کہ جوائنٹ فیملی ہے, پھر پیرنٹس بہت انٹریکٹیو ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ سال سے پہلے بھی ورڈز بولنے شروع کر جاتے ہیں, جیسے چھوٹے چھوٹے آؤ, بابا, دے دو, اس طرح والے ورڈز بولنے لگتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ انٹریکٹیو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بچے کے ساتھ مستقل بات کرنی چاہیے. بالکل بالکل, کیونکہ کووڈ کے بعد سے بہت زیادہ اسپیچ ڈیلے کے, اسپیچ لینگویج ڈس آرڈر کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں. کیونکہ اوبویسلی اگر نیوکلیئر فیملی ہے اینڈ پیرنٹس ورکنگ ہے تو بچہ نینی کے ساتھ ہے, تو اس کی کوئی انٹریکشن ہی نہیں رہی, کوئی انگیجمنٹ نہیں رہی. کیونکہ ہم لوگ جیسے کہہ لیں کہ ہم کسی بچے کو سائیکل چلانا سکھاتے ہیں, اس کو اسٹیپس سکھاتے ہیں تو بچہ سیکھتا ہے. اب اگر ہمارے انوائرمنٹ میں لینگویج ہی اویلیبل نہیں ہے تو بچہ کیسے پک اپ کرے گا؟ آپ نے کہا کہ اسکرین ٹائم از کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ٹو اٹ. یس, اگر ہم بچہ کو اسکرین کے آگے بٹھا دیتے ہیں اور پیرنٹس اس سے بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اگر 2-way کمیونیکیشن نہیں ہے تو بچے کے لینگویج میں پرابلم آئے گا. یس, ڈیلیڈ ہے. بیکاز یہ کہ 1 way کمیونیکیشن, اب اگر اس کی ہم ایک اور بھی ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ اسکرین ٹائم کے ساتھ ساتھ بک ریڈنگ بھی آپ کا وہی فیکٹر ہے. بس اٹس جسٹ دیٹ کہ اسکرین ٹائم میں اٹس اے موشن پکچر اینڈ بک میں اٹس موشن لیس پکچر. سو فار سپوز اگر بچہ صرف خاموش رہ کے بک بھی پڑھ رہا ہے تو
اس کی ریسیپٹیو لینگویج تو بلٹ ہو رہی ہے, بٹ اس کے پاس یہ کنیکشن بلٹ نہیں ہو رہا کہ میں جو بھی بول رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریئیکشن مجھے ضرور ملے گا. تو بچہ بس کہتا ہے کہ مجھے کھانا مل رہا ہے, میرا ٹائم پہ سلیپ ٹائم ہو رہا ہے, مجھے شاور بھی دیا جا رہا ہے, تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ کس اسٹیج پہ پیرنٹس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ناؤ دے نیڈ ٹو سی دا تھراپسٹ؟ دا ارلیئر دا بیٹر. کیسے؟ ارلیئر میں تو ہم یہی مغالطے میں رہتے ہیں کہ ابھی تو ضرورت ہے. ویسے یوزولی سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, ویسے یوزولی یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ 2.5 سال کی عمر میں. اب کی میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس اسٹارٹ نوٹس, کیونکہ بچہ نیم رسپونڈ بھی نہیں کرتا ہے, اسکول ایڈمیشنس میں پرابلم ہوتی ہے نا, تو آلموسٹ 2 ایئرز اس پہ آنے لگتے ہیں. اور سب سے زیادہ میجر ریڈ فلیکس یہی ہوتا ہے کہ اگر بچہ اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس سے بھی تو سن نہیں سک رہا, اس کا مطلب ہے. ہاں, اس میں کچھ فیکٹرز یہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم اسکرین سے انوالوڈ ہیں تو بچہ اپنی دنیا میں گھومے. ایک ہوتا ہے کہ بچہ کمپلیٹلی سن نہیں سکتا ہے, بٹ اگر آپ نے رائمس چلایا تو اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا, تو اٹس جسٹ دیٹ کہ بچہ وہ کنیکشن نہیں بلڈ کر پا رہا ہے کہ اچھا میرا نام ہی اریبہ ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے, میری تو دنیا صرف اسکرین ہے, مجھے کھانا بھی ٹائم پہ مل رہا ہے, نہلانے بھی لے کے جا رہے ہیں, ڈائپر بھی چینج ہو رہا ہے, تو مطلب میری ساری نیڈس تو فلفل ہو رہی ہیں, تو اس لیے دا کڈ چوز ناٹ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. رائٹ, اچھا, کڈ چوزز ناٹ ٹو رسپونڈ. واو, یہ تو بڑے ٹینیجرز والی حرکت ہو گئی. وہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ اتنا ہی سنو جتنے میں بچت رہے. تو مجھے بتاؤ کہ آپ کو شروع میں لگا کہ آپ کا بچہ سن نہیں رہا, جس کو ہم احساس نہیں کرتے. اس کے علاوہ کون سی تتلانا ہکلانا پہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں بچے؟ بالکل. ہکلاہٹ کا آپ کو کب سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ ہکلا رہا ہے؟ ہکلانے کا ویسے جو اوریجن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول گوئنگ ایج بچے ہوتے ہیں, سو موسٹلی ارائیوز اراؤنڈ 3 to 5 years آف ایج. اگر نیوروجینک ہے کہ اگر ہیریڈیٹری ہے, فیملی کے اندر ہے, ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے ہکلاہٹ؟ بالکل بالکل. اگر فیملی ہسٹری ہے تو پھر بچے کے اندر 2.5 سال کی عمر سے بھی آ جاتا ہے. بٹ اگر کسی ٹرومیٹک ایونٹ کے بعد ہے تو موسٹلی پھر 3 to 5 years کے ایج پہ آ جاتا ہے. اور تتلاہٹ ڈز اٹ اسپیچ تھراپی ہیلپ کرتی ہے توتلے بچوں کو؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کیپیبلٹی ہے بولنے کی, بٹ اس کو اسپیسیفکلی نہیں پتا کہ کون سی ساؤنڈ کس جگہ پہ پلیسمنٹ آف ٹنگ لگ کے جو ہے وہ ساؤنڈ نکلتی ہے. تو پھر ہم ان کو ٹارگیٹڈ تھراپی ہوتی ہے, ان کو ساؤنڈس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرواتے ہیں اور پلیسمنٹ بتاتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ریزالو ہو جاتا ہے. اسی لیے اب اتنا توتلے لوگ ہمیں نہیں دکھ رہے. پہلے کے زمانے میں ایج نکل جاتی تھی اور بزرگ بھی توتلے ہوتے تھے. ہاں بالکل, ہے نا, بالکل. اچھا, اب آئے ہم آپ کے پاس تو پہلا کس کے پاس آتے ہیں؟ ڈائریکٹ لینگویج تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں یا اپنے پیڈیٹریشین کو دکھائیں؟ واٹ از دا کورس آف ایکشن؟ سب سے پہلے پیڈیٹرک کے پاس جاتے ہیں جو نیورولوجسٹ ہوتے ہیں. اگر فار سپوز آپ کو نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے یا آپ کو بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ نیورولوجسٹ بھی پیڈز والے ہوتے ہیں, پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہوتے ہیں. تو موسٹلی جب چیک اپ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیولپمنٹل مائل اسٹونس کو دکھانے کے لیے, تو یوزولی یہ ہوتا ہے کہ نیورولوجسٹ ہمارے پاس ریفر کر رہے ہوتے ہیں. پھر نیورولوجسٹ ساتھ میں بولتے ہیں کہ آپ کو پہلے ایک سائیکالوجسٹ کو ریفر دینا ہے اینڈ دین یو گو فار اسپیچ تھراپی. اچھا, چائلڈ سائیکالوجسٹ پہلے انوالو ہوگا ایون فار دا چائلڈ ہو از 1 or 2 year old. یا کیونکہ پھر ارلیئر دا بیٹر. اس میں یہ ہے کہ چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس اس لیے ریفر کرتے ہیں کہ اگر ان کو اف اے نیورولوجسٹ فائنڈ کہ اس بچے کے ساتھ آٹسٹک ریڈ فلیگس آ رہے ہیں, بٹ ادر دین اگر صرف اور صرف لینگویج ڈیلے تو پھر وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس ریفر کر دیتے ہیں. صحیح. آپ لوگ کا کامن کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا بس مطلب آئی ہیو آلویز فاؤنڈ دس ویری فیسنیٹنگ, کیونکہ میں نے کبھی نہ دیکھا ہے نہ کبھی آبزرو ہوتا ہے نا. ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور اس کو وہ نہیں بات کر رہا, تو ڈو یو ٹاک ٹو دیم؟ واٹ ڈو یو ڈو؟ اوکے, سو بیسکلی ہم لوگ کی تھیراپی اس طرح سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم پہلے اسیس کرتے ہیں بچے کو, دیکھتے ہیں اس کا کرنٹ لیول کیا ہے, کتنی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, کتنی انسٹرکشنس کو فالو کر رہا ہے, آیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہا ہے کہ نہیں. اور سپوز اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک بچہ بالکل بھی نہ نیم رسپونڈ کر رہا ہے, نہ آئی کانٹیکٹ دے رہا ہے, نہ انسٹرکشنس فالوئنگ ہے, تو ہم اس کے ساتھ بالکل پلے بیسڈ تھراپی لیتے ہیں. ہم نے اس کو ٹوائز دیے اور وہ جو کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں پیرالل ٹاک. تو ہم کہیں گے او یو آر ڈرائیونگ اے کار گوز پیپ پیپ پیپ, تو ہم اس طرح کر کے ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں. دین انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے اوبیسلی. پھر میں نے بیچ میں سے ٹوائے لے لیا اس سے, تو وہ مجھے فوراً سے دیکھے گا, تو ہم جوائنٹ اٹینشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. ونس ہمیں لگتا ہے کہ اب ٹیبلس چیئر سٹنگ میں بچہ از کمفرٹیبل اور ہمیں رسپانس زیادہ اچھا ملے گا, تو پھر ہم اس پہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور یہ کتنا عرصہ لگتا ہے عام طور پہ بچوں کو سیٹل ہونے میں یا اچیو کرنے میں سرٹن مائلسٹون, اگر وہ تھراپسٹ کے پاس آ رہا ہے تو؟ دیکھیں اٹ ویریز تھراپسٹ ٹو تھراپسٹ.
فار سپوز میں اپنے لیے شارٹ ٹرم 3 months کے گولس بناتی ہوں, وہ مجھے اچیو کرنا ہوتے ہیں 3 months میں, سو دیٹ ایوری پروگریس میٹرز, مجھے نظر آئے کہ بچے میں کتنا پروگریس آ رہا ہے. سو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ود ان اے منتھ بہت ان کے اندر چینج آ جاتا ہے, کچھ میں ود ان اے ویک آتا ہے. سو آئی کیپ آسکنگ پیرنٹس کہ کتنا رسپانس مل رہا ہے آپ کو, آیا, کیونکہ ہمارے پاس a kid is coming to us for 45 minutes or 30 minutes. Is it every day? It's twice a week, thrice a week. Okay. So and then the parents are there 24 hours. تو یہ تو collaborative effort ہوتی ہوگی, آپ پورا بتاتے ہوں گے کہ گھر میں آپ نے کس طرح بچے کو لے کے چلنا. ڈیفینیٹلی. اور ہم ملٹی ڈسپلنری ٹیم میں بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ آکوپیشنل تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں, بیہیویئر تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں, ریمیڈیل تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں. A lot of people are involved in it. Yes. Okay, کوئی سکسیس اسٹوری شیئر کرنا چاہیں گی جو واقعی بڑا مشکل سا کیس تھا and you were able to help the child? ڈیفینیٹلی. سو ایک بہت ہوپ لیس کیس تھا, بیکاز یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لینگویج کی میکسیمم پوٹینشیل جو وربلائزیشن ہے وہ 5 year تک ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ 6 to 7 years تک ہم اس کو اور اسٹریچ کر سکتے ہیں. سو دیر اسٹل دس کڈ از کمنگ ٹو می, وہ ہی واز لائک 5 year old اینڈ ایوری تھراپسٹ واز جسٹ ہوپ لیس کہ بالکل ہی کچھ بول پائے گا کہ نہیں بول پائے گا. 5 year تھا وہ, 5 year لائک ہم کراس کر چکے تھے 6 years. ہم نے اس پہ بہت کام کیا, اینڈ میں نے بھی اپنے آپ کو ایک گول دے دیا تھا کہ اف فار سپوز اس کو یہ وربلی کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی, سو پوائنٹنگ سے بتا دیتا تھا کہ مجھے چاہیے, مطلب پوائنٹ کر کے. تو پھر میں نے اس کو ریفر کرنا تھا ایپ کے تھرو. ACU ہوتا ہے ہم لوگ جو ہم ٹولز یوز کرتے ہیں کہ فار سپوز اگر بچہ بالکل اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے تو وہ ایپ کے تھرو اپنی بات کمیونیکیٹ کر لے تاکہ لیس فرسٹریشن ہو. بٹ ود ان 3 months اس کے اندر بہت پروگریس آنے شروع ہوئی. یس, ابھی بھی ہی از آن ٹوورڈ لیول, تھوڑی سی اس کی اسپیچ ایسی انکلیئر تو بولے گا د ایسے کر کے, بٹ آپ کو سمجھ آئے گا کہ دس از اے میننگ فل کمیونیکیشن, وہ اپنی بات کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے.